بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے منافقت کا ٹاپک شروع کیا تھا اور بڑی تفصیل اور ڈیٹیل میں جو منافقانہ کردار ہے اسلام کی نظر میں اس کی وضاحت کی تھی. اب وہ ساری چیزیں تو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے، ریکارڈنگ موجود ہے. ایک چیز جس کو ہم نے اب آگے لے کے چلنا ہے وہ سن لیجئے کہ منافق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہے عملی منافق. اعتقادی منافق جو عقیدے کا منافق ہے، جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے، جبکہ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ہے مسلمان، کلمہ پڑھے ہوئے اللہ اور رسول کو مانتا ہے، لیکن وہ اعمال ایسے کر بیٹھتا ہے کہ جو منافقانہ اعمال ہیں. اس کی وضاحت بھی پچھلے درس میں تفصیل سے ہو چکی تھی اور عملی منافق کی نشانیاں بھی ہم نے ذکر کر دی تھی. آج کے سبق میں اعتقادی منافق کو لے کر آگے چلیں گے. اس رکوع کے اندر آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک 13 آیتوں میں اللہ نے اعتقادی منافق کا ذکر کیا اور اس کی 8 نشانیاں بیان کی ہیں اور 2 کیٹیگریاں بیان کی ہیں. 8 نشانیاں ہیں اور 2 کیٹیگریاں ہیں منافق کی. اٹ مینز کہ منافقانہ کردار سے متعلق 10 اصول، 10 نشانیاں، 10 علامتیں یا 10 نکات آپ سمجھ لیجئے کہ اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. اب آئیے ون بائی ون ذکر کرتے ہیں. ویسے تو 2 باتیں ان 10 میں سے 2 باتیں پچھلے سبق میں ہو چکی تھی کہ منافق کی جو اعتقادی منافق ہوتا ہے کہ جو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی منافق. عملی منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے بھی مسلمان ہوتا ہے، باہر سے مسلمان ہوتا ہے، لیکن کچھ کردار ایسے کر بیٹھتا ہے، نماز سستی یا دیگر ایسے اعمال جو نشانیاں ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کی، وہ عملی منافق ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ اعتقادی منافق. تو اعتقادی منافق کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبانی دعوے کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بول کے اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ کو صرف دعویٰ نہیں چاہیے، اللہ کو دعوے کی دلیل چاہیے، صرف دعویٰ نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دعوے ہمارے پاس بہت سارے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں سلوگن، نعرے، جذباتی باتیں، سب سے بڑا عاشق رسول، سب سے بڑا محب رسول، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اور یہ ہے کہ اور بھی کئی دعوے آپ کو ملیں گے. ذرا سی کوئی دین اسلام کی اس طرح کی کوئی بات آئے تو یقین کیجئے کہ آپ پہ سے باہر ہو جائیں گے مسلمان. دعوے بہت ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس دعوے کی دلیل کہ اس رب یا اس نبی کی باتوں پہ عمل کتنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آگے کھوٹے ہو جاتے ہیں، اس میں کردار کسی بات کا نہیں ہے. تو اللہ کو صرف دعوے نہیں چاہیے، اللہ کو اس دعوے کی دلیل چاہیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 رکن ہیں.
ایمان کے 3 رکن کہہ لیجئے، 3 شرائط کہہ لیجئے کہ جن کو ملا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، تصدیق بالقلب، کہ دل سے تصدیق کرے اپنے رب کو، رسول کو، فرشتوں، کتابوں، ایمان بالغیب کے تمام پراسپیکٹس اور اراکین کو دل سے جو ہے وہ تسلیم کرے، یہ ہے تصدیق بالقلب۔ دوسرے نمبر پہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرے ان چیزوں کا جن چیزوں کا اقرار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایمان کے طور پہ۔ نمبر 3 آتا ہے عمل بالارکان، کہ پھر عمل کر کے بھی دکھائے اس طرح کہ جس طرح عمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اسے کافر کہا جائے گا، جو شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا تو اسے بولیے گا منافق کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص، تیسرا پوائنٹ سنیے گا، جو شخص دل سے تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے رب کو، اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اسے فاسق کہا جائے گا کہ وہ فاسق ہے۔ اور فاسق کا جو گروہ ہے وہ اگلے رکوع کے اندر آئے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن دل سے نہیں اور عمل بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے ان کا ایمان۔ اللہ کے ہاں تینوں چیزیں پوری ہونی چاہیے، تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو، یہ 3 چیزیں پوری ہوں گی پھر ایمان مکمل ہوگا۔ تو منافق کی پہلی نشانی ہوتی ہے اعتقادی منافق کی کہ زبانی جو ہے وہ دعوے کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے اعتقادی منافق کی کہ دھوکہ دہی اور فراڈ بہت کرتا ہے، مکر، فریب، دھوکے یہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم، نہیں یہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا صحابہ اکرام کے دور میں بھی جو منافقین تھے، ان منافقین میں سے میجورٹی ایسے منافقوں کی تھی کہ جن کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم منافق ہیں۔ زیادہ تر تو پلاننگ میں تھے نا، سازش میں تھے، منافقانہ کردار کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے منافقوں میں سے کہ جن کو نہیں پتا تھا کہ ہم منافق، بس یہ ہے کہ حالات کی رو میں بیٹھ کے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، کبھی کسی کے ساتھ ہو لیے، یہ ہے کہ ان کے۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی ایسا کوئی پہلو ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے کردار کو بدلنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں نے 30 سے زائد صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے اور کلہم یخافون علی انفسہم النفاق، ہر ایک اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں ہے۔ 30 سے زائد صحابہ اکرام، یعنی وہ ڈرتے تھے، اپنے اندر جھانک کے دیکھتے رہتے تھے میرے اندر منافقت تو نہیں ہے، کوئی ایسی نشانی تو نہیں ہے میرے اندر۔ اس لیے یہ جو دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، اب دیکھیے مثال کے طور پہ جو شخص چوری کر رہا ہے، جو شخص گناہ کر رہا ہے، جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے، جو شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، وہ اس لیے شاید کر رہا ہے کہ اسے اللہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے والی بات ہے نا، نظریں بچانے والی بات ہے نا، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھلے وہ بیہائنڈ دا سین سب کچھ کر رہا ہے، بھلے وہ جو ہے وہ ہاتھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، بھلے وہ کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے کہ قیامت کے دن جب اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے بارے میں کیوں گواہی دے رہے ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دیں گے، اعضاء بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی ہے جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا ہوا ہے۔ اس نے آگے پھر اعضاء کہیں گے کہ تم آج پھنسے ہوئے ہو اور دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے، اصل مسئلہ یہ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ اللہ تمہارے زیادہ تر اعمال سے بے خبر ہے، تم یہ سمجھتے رہے۔ یعنی آپ یقین کر لیجیے جس بندے کو یہ احساس ہو، دل میں بیٹھا ہوا وہ نقش ہو چکی ہے، بات دل میں پیوست ہو چکی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جرت آئے گناہ کی؟
یہ گناہوں کی جرت دن رات آ رہی ہے تو صرف اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کو یہ ادراک نہیں، یہ احساس نہیں، یہ شرمندگی نہیں ہے اپنے رب کے سامنے. تو دھوکہ دہی، فریب، اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، نظریں بچانے کی کوشش کرنا، اور یہ ہے کہ چکمہ دینے کی کوشش کرنا، یہ منافقانہ کردار ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اگلی آیت سنیے. فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. مرض کس چیز کی؟ مرض نافرمانی کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی مرض اور بیماری ان کے دل کو لگ گئی. اب یہاں یاد رکھیے گا، جس بندے کی گٹی کے اندر، نیچر کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ کی فرما برداری شامل ہو جائے نا، تو وہ پھر پوری زندگی اسی ٹریک پہ رہتا ہے. لیکن جس بندے کی گٹی میں، جس کی تربیت میں، یا جس کی مزاج اور طبیعت کے اندر اللہ کی نافرمانی رچ بس جائے نا، پھر آپ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کسی جگہ پہ ٹریک کے لے کے آئیں. اب ان کے معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر بڑے لوگ ملیں گے کہ ان کو سمجھانے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کچھ ہیں، علماء بھی سمجھاتے ہیں سارا کچھ، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، 60-70 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، دلوں میں چونکہ مرض آ چکا ہے. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں ایک، میں نام نہیں لوں گا، فلاں ایک مسلک ہے، ان کی ہر چیز الٹی ہوتی ہے، وہ فلاں چیز بھی الٹی پڑھتے ہیں، فلاں بھی کوئی الٹا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، فلاں بھی ایسا ہی ہے. تو اب ہمارے پاس تو جواب نہیں تھا. ایک ساتھ بیٹھے صاحب نے کہا کہ بھائی ایک بندے نے ارادہ کیا ہوا کہ میں نے الٹا ہی چلنا ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس نے ایک طریقہ ہی اپنایا ہوا کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، نافرمانی ہی کرنی ہے، تو اس کی باقی بات رہ کیا گئی؟ بالکل یہ بات ہے. اب جس کے اندر ایک مرض آ گیا، بیماری، اور ان لوگوں کے اندر مرض نفاق کا مرض تھا. اب جو کہ نفاق کا مرض آ گیا، پھر اس سے ساری بیماریاں نکلتی ہیں. جب ایک بیماری دل میں آ جائے نا، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، اسلام کی مخالفت، یہ ایک بیماری ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس کے بعد پھر جھوٹ بھی ہوگا، چوری بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، دل میں حسد، بغض، کینہ بھی ہوگا، نفرت بھی ہوگی، اور عبادات کے اندر سستی بھی ہوگی. سب کچھ ہوگا جب یہ بیماری آ جائے. فی قلوبہم مرض، اور اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے سر. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کو اس بیماری کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا، اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیا. اب یہ اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے جناب، ہاں، سورۃ النساء میں آتا ہے، نولیہ ما تولی، جو جس طرف جانا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو اسی طرف پھیر دیتے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى والی آیتیں بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ جو شخص نیکی پہ آنا چاہے گا، تو پھر سورہ عنکبوت کی آخری آیت کیا کہتی ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے پھر رستے کھولتے جاتے ہیں، آسانیاں کرتے جاتے ہیں، وسائل مہیا کرتے جاتے ہیں، اس کے لیے آئیڈیاز آتے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رستے سے دور جانا چاہے، اللہ کے رستے کو چھوڑنا چاہے، پھر اس کے لیے صراط مستقیم اور ہدایت اور ایمان مزید تنگ ہوتا جاتا ہے، اور وہ ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی کی طرف جو ہے وہ جانے والا بن جاتا ہے، اور اس طرف جا رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ضلال بعید کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک شخص جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹا نا، تو جیسے وہ دور جاتا جائے گا، جیسے ہٹتا جائے گا، اتنا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا. بالکل اسی طرح اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں، تو اگر آپ غلطی سے رات کے اندھیرے میں، اب دو سڑکیں جا رہی ہیں، ایک تو سیدھی آپ جا رہی ہے، آپ نے جدھر جانا تھا، ایک ذرا سی دائیں بائیں مڑتی تھی، اگر آپ ذرا سا بھی نیچے کی طرف چلے گئے، بس پھر دور گئے، اب اگلا انٹرچینج ڈھونڈتے پھرو. ہاں، یہی معاملہ ہے صراط مستقیم کا، کہ صراط مستقیم ذرا سے نیچے ہٹے، اور جتنا آپ سائڈ پہ ہوتے گئے اتنا صراط مستقیم سے دور ہوتے گئے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے. فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافق جھوٹ ہی بولتے ہیں نا، کہ اب دل میں ایمان نہیں ہے، اور زبان سے کیا کہتے ہیں ہم؟
ایمان والے ہیں، تو جھوٹ ہی ہوا نا۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کرنا، دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، اسے کہتے ہیں جھوٹ۔ یعنی خلاف حقیقت بات کی جائے، خلاف واقع بات کی جائے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس لیے اکثر جو ہے وہ بات کرنے والے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی، اور اگر دل میں خوشی نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی، تو اگر تو دل میں واقعی خوشی ہے تو پھر یہ ہے کہ سچ بولا آپ نے، لیکن اگر دل میں بیزاری ہے اور زبان پہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ خلاف واقع بات کی جائے، خلاف حقیقت بات کی جائے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیشگی اور دوام کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوس ٹارچر ان کو جہنم کے اندر دیا جائے گا، دردناک عذاب۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہ جہاں جو اللہ نے بات کی نا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ بڑھا دیا، یہاں نا رک کے یقین کیجیے اگر یہ جملہ بول کے بات ختم کر دی جائے تو آج کی مجلس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے دو کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں، ایک ہے سعید، لسٹ ہے بندوں کی اللہ کے پاس، سعید جو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، ان کو کہا سعید۔ دوسرے ہیں شقی جو بد نصیب ہیں، جہنمی ہیں۔ اللہ نے دو لسٹیں بنائی ہوئی۔ اب سعید میں پوری بندوں کی لسٹ ہے تمام، اور شقی میں بھی لسٹ ہے۔ صحابہ کرام خاص طور پہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں شقی لوگوں کے اندر، بد نصیب لوگوں کے اندر لکھا ہے تو وہاں سے کاٹ کے خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ یقین کیجئے گا، اب ذرا نوٹ کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ جب اللہ نے لکھ رکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو پھر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جو اللہ نے لکھا ہے، جنت لکھی جنت مل جائے گی، اگر جہنم لکھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی اسلام نے جو جملہ بولا وہ سنیے گا، آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، ہر تم لوگ عمل کرو، ہر شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ رستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت کے رستے اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر۔ اگر وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم کے رستے اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ رک کے اس آیت کو سمجھ لیجئے کہ ان کے دلوں میں ہے بیماری، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی میں جہنم کے رستے کھل رہے ہیں، مزید وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، مزید وہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، مزید وہ جو ہے وہ درندگی کی طرف جا رہے ہیں، مزید وہ جانوروں جیسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی عقیدہ توحید نہیں ہے، کوئی اتباع سنت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے اصول اور معیار نہیں ہے، کوئی صحابہ جیسی اصول اور کرائٹیریا نہیں ان کی زندگی کے اندر۔ بس یہ ہے کہ کبھی کسی کی نقالی، کبھی کسی کی نقالی، لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اسی سیلاب کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آیت نمبر 11 دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ہم نے بتایا تھا کہ اعتقادی منافق کی 8 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، صرف زبانی دعوے، دلیل کوئی نہیں، پہلی یہ نشانی۔ دوسری نشانی ہے دھوکہ دہی اور فراڈ۔ تیسری نشانی ہے فی قلوبہم مرض، بیمار دل، کہ جس کی طبیعت میں اللہ کی نافرمانی رچ بس گئی ہے، جس کے مزاج میں ہی اسلام کی مخالفت رچ بس گئی ہے، یہ تیسری نشانی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے کہ جھوٹ بولنا، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے وہ پچھلے مجلس میں بھی ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں وہ ذکر کی، کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ 5ویں نشانی یہ ہے، یہ جو ابھی اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 11 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو بھائی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں بھائی، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں۔ یہ منافق کی 5ویں نشانی ہے اعتقادی منافق کی،
کہ وہ کرتا برا کام ہے اور اپنے برے کام کو ڈیفینڈ کرے گا، اپنے برے کام کو جسٹیفائی کرے گا، کرتا فساد ہے اور اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے، ہاں، کریں گے شرک تو کہیں گے کہ ہم جو اولیاء کی، ولیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پروموٹ کریں گے بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو، لیکن کہیں گے ہم تو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ ایسے ہیں جو بے حیائی کے اڈے چلا رہے ہیں، اور ان کے انٹرویو جب ہوتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، جبکہ دن رات بے حیائی کے اڈے چلا رہے ہیں، دن رات جو ہے لوگوں کو گناہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، دن رات جو ہے لوگ اندر شیطانیت جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر، اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی۔ یہ منافقوں کی نشانی کہ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اپنے گناہ کو نیکی کا نام دینا۔ اب دیکھیے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت بڑا ناسور ہے اگر کسی کے اندر آ جائے کہ اپنے گناہ کو نیکی کا نام دے۔ وجہ کیا ہے کہ سر جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا، چاہے وہ کر رہا ہے لیکن کبھی نہ کبھی شرمندگی ہوگی اور توبہ کر لے گا، لیکن جو شخص اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے کبھی توبہ کرے گا؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں توبہ کرے، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے نہیں، وہ اس گناہ کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جو جرم سمجھ کے کر رہا ہے نا کہ بھئی گناہ ہے، دل میں ملامت ہے لیکن کیے جا رہا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کو احساس ہو ہی جائے گا نا جی۔ لیکن جو گناہ کو گناہ سمجھے ہی نا تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے ان کی بھی بات یہ ہے، آپ کسی کو بھی آپ کہیں نا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہوتی ہے، ذرا اس کا جواب سنیے گا۔ میں نے تو کئی جواب سنے ہوئے نا، اب یہاں ذکر کرے تو وقت نہیں، کئی جواب آگے سے سننے کو ملتے، لو جی یہ کون سا ضروری ہے، ہم نہیں اس کو ضروری سمجھتے۔ بھئی آپ کہ اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کو ویلیو نہیں دیتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دینی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اب یہاں پہ سنیے گا فساد کیسے کہتے ہیں، فساد کی سادہ سی ڈیفینیشن سمجھ نہیں ہو تو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اصلاح کرنے کے لیے آئے، آپ کی تمام تعلیمات اصلاح پر مبنی ہیں، قرآن اصلاح پر مبنی ہے، قرآن کی ساری تعلیمات اور ہدایات اصلاح پر مبنی ہیں، احادیث نبویہ اور ان کی تعلیمات اصلاح پر مبنی ہیں۔ جو چیز ان کے مخالف ہوگی وہ فساد ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سادہ سی ڈیفینیشن کہ قرآن و حدیث، اللہ اور رسول کے فرمان کیا ہیں؟ اصلاح ہے۔ اب جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مخالف ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ فساد ہو جائے گا۔ وہ چاہے جناب اس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ حیا بے حیائی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق گھریلو زندگی، سیاسی زندگی، مذہبی زندگی، جناب معاشرتی سماجی زندگی، معاشی زندگی، کسی بھی پہلو کے ساتھ تعلق ہو، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ٹریک سے نیچے اترنے کی کوشش کی، فساد شروع ہو گیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ کا جواب سنیے گا، الا، کیوں نہیں، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ اب ایک شخص غلطی پر ہے، ہاں غلطی پر ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں غلطی پر ہوں، یہ ڈبل گمراہی ہوگی نا۔ ایک تو وہ گمراہی پر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں گمراہی پر ہوں، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا، ڈبل گناہ ہو گیا، اور اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ اس کی یہ ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو بعض شرک کے اوپر ہیں، بعض جو ہے وہ بدعت کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، بعض جو ہے وہ بے حیائی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، بعض لوگ مالی معاملات میں بددیانتی کے معاملے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ زندگی اسی طرح گزارے جا رہے ہیں، ایک سال، دوسرا سال، تیسرا سال، احساس نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہی معاملہ ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، چھٹی نشانی جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہوتا ہے۔ یہ منافق کی بڑی نشانی، یہ چھٹی نشانی، صحابہ کرام کا گستاخ ہوتا ہے اور پرلے درجے کا مفاد پرست ہوتا ہے۔ اس کو اسلامی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے، رسول اللہ کے فرمان سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، اسے بس اپنے مفاد سے مطلب ہے۔
بس میرا یہاں مفاد مل رہا ہے، بس اللہ کا فرمان ہے تو اپنی جگہ، رسول اللہ کا فرمان ہے تو اپنی جگہ، بس میرا مفاد پورا ہو رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. یہ منافق کی چھٹی نشانی. اب ذرا نوٹ کیجئے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے کہ ایمان لائے الناس، صحابہ اکرام. الناس سے مراد یہاں پہ لوگ ترجمہ ہے، لوگ، اور مراد یہ ہے صحابہ اکرام. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ صحابہ اکرام ایمان لائے. صحابہ اکرام کس طرح ایمان لائے؟ صحابہ اکرام کو کوئی فکر نہیں اپنی جانوں کی، کوئی فکر نہیں اپنے آرام و سکون کی، کوئی فکر نہیں اپنے کھانے پینے اور نیند کی، کوئی فکر نہیں اپنے بال بچے گھر بار کاروبار کی. بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، بس ساری چیزیں قربان ہیں. اس کے بعد اپنی زندگیاں بھی قربان ہیں، اپنے گھر بار بھی قربان ہیں، اپنی مال جان بھی قربان ہیں، اپنے آرام و سکون اور نیندیں بھی قربان ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے اور میرے نبی کا حکم آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ صحابہ اکرام کا ایمان. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کرائٹیریا ہے، مقیاس ہے. جیسے کہ اسی پارے کے اندر آخر میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے نا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائے اٹ مینس کہ اللہ کے کاغذوں میں یہ ہدایت یافتہ ہی نہیں. اس میں یہ چیز نوٹ کر لیجئے، صحابہ جیسا ایمان. تو صحابہ کیسا ایمان لے کے آئے تھے کہ ہر چیز قربان ہے رب کے حکم کے آگے، ہر چیز قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے، رسول اللہ کی سنت کے آگے. یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تو قربان ہو سکتا ہے، ہمارا مفاد قربان نہیں ہو سکتا. یہاں معاملہ یہ. تو یہ کس طرح کا ایمان ہوگا؟ بل ان کو بھی کہا گیا کہ اس طرح ایمان لو جیسے صحابہ، لیکن ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. ہاں ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں. یعنی صحابہ کے لیے السفہاء کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ جن کو نہ اپنے مال کی فکر ہے، نہ جان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، اپنے کاروبار کو، بیوی بچوں کو، گھر بار کو سب کو چھوڑ کے آگے مدینے میں آگے بیٹھ گئے. یہ نہ ان کو اپنے بچوں کی فکر بھی نہیں ہے، ان کو اپنے جو ہے وہ رام و سکون کی فکر بھی نہیں ہے. بس یہ کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. ہاں ہماری تو بھائی 4 دن کی زندگی، ہم نے انجوائے کرنا ہے، کھیلنا کودنا ہے، ہم نے تو مزے کرنے ہیں. ہاں ایک دن مرنا تو ہے لیکن پہلے نہ مر جائیں. ہم نے ایک دن مرنا تو ہے ہم نے. تو یہ انہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے صاحب بے وقوف ایمان لائیں؟ اس طرح تو ہم نہیں لائیں گے. تو اللہ نے پھر جواب دیا، یا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ دفاع صحابہ اللہ کی سنت ہے. جب انہوں نے صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو اللہ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، اصل میں یہ ہیں اصل بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں. اصل بے وقوف یہ ہیں. کیسے؟ کہ دنیا کی چند دن کی زندگی کی خاطر آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو قربان کر رہے ہیں. اصل بے وقوف تو یہ ہوا کہ دنیا کی چند، اب ایک دنیا میں انسان چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ ریفریشمنٹ کے اندر ہو، سکون کے اندر ہو، آرام کے اندر ہو، اس کو من چاہی زندگی ملی ہوئی ہو، جتنا مرضی ہو، آخر ہے تو عارضی نا. کتنا جی لے گا؟ 100 سال جی لے گا، اس سے زیادہ کتنا جی سکتا ہے؟ لیکن آخرت کی ہمیشہ والی زندگی، صحابہ اکرام کا مطمع نظر آخرت تھا اور ان منافقوں کا مطمع نظر جو ہے دنیا کی زندگی تھی. اس لیے یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو بیان. اب یہاں پہ چھٹی نشانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایک نمبر 1 تو گستاخی صحابہ، اور پھر یہ ہے کہ مفاد پرست ہیں، ان کو صرف مفاد سے غرض ہے. مومن جو ہوتا ہے نا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس مشن پہ چلتا ہے. جیسے آج علامہ صاحب نے 3 والدوں سے ملاقات کرائی نا،
ایک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت لقمان. ان تین والدوں سے ملاقات کریں، اور یقین کیجئے ایک والد کی حیثیت سے والد کیسا ہوتا ہے اور اس کو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، یہ تین شخصیات جو ہے وہ ہمارے سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی میری موت یعنی میرا جینا مرنا بھی میرے رب کے لیے. اس آیت پہ ہم نے پورا جمعہ جو ہے وہ پڑھایا ہے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے وہ موجود ہے. وہ سننا چاہیے کہ اس میں ہم نے 6-7 پوائنٹس بیان کیے تھے کہ یہ آیت ہم سے ان چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہماری زندگی اس انداز سے ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور یہ منافقانہ کردار جو ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں، اس رکوع کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.